السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے متعلق ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کروں گی۔ مکان کی تعمیر و ترقی کے لیے مزدور آ چکے تھے، لیکن بوزخشاں بہت پریشان تھے۔ انہیں روزانہ اپنی جاگیر کی دیکھ بھال کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اگر وہ روزانہ کی طرح جاگیر پر چلے جاتے تو مکان میں تعمیراتی کام کی نگرانی کون کرتا؟ آخر بہت کچھ سوچ کر انہوں نے اپنے بیٹے مابا کو بلایا۔ مابا آئے تو بوزخشاں نے کہا، بیٹے آج میں یہاں گھر میں مصروف ہوں، لہٰذا تم ذرا جاگیر کی طرف چلے جاؤ، وہاں دیکھ بھال کرنا، لیکن دیکھو وہاں زیادہ دیر نہ لگانا ورنہ مجھے پریشانی ہوگی۔ مابا نے کہا، بہت اچھا، اور وہ جاگیر کی سمت روانہ ہو گئے۔ دن ڈھلا، سورج کا چہرہ زرد ہوا، سائے دراز ہونے لگے اور بالآخر سورج اپنا سرخ چہرہ لیے مغرب کی طرف روپوش ہو گیا۔ لیکن مابا جاگیر سے نہیں لوٹے۔ بوزخشاں سخت پریشان تھے۔ بوزخشاں بیٹے کی گمشدگی کے صدمے سے نڈھال تھے۔ ان کے ہاں آتش دان میں بیٹے کی روشن کی ہوئی آگ بدستور روشن تھی۔ بوزخشاں مذہب کے اعتبار سے مجوسی تھے۔ مجوسیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کے ہاں روشن کی جانے والی آگ بجھ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ آتش کدہ میں آگ بھی روشن تھی۔ مابا تو اس آتش کدہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ اسے اس طرح روشن رکھتے تھے کہ آگ ایک لمحہ کے لیے بھی بجھنے نہ پاتی تھی۔ رات پھیلنے لگی، لیکن مابا کو کوئی پتہ نہ چلا۔ پتہ چلتا بھی کیسے؟ مابا تو ایک کلیسا میں بیٹھے مسیحی پادریوں سے ان کے دین کے متعلق باتیں سن رہے تھے اور انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ خاصی رات گزر گئی تو مابا گھر لوٹے۔ بوزخشاں نے ان سے پوچھا، بیٹے تم کہاں تھے؟ مابا نے جھجکتے ہوئے اصل بات بتا دی کہ میں تو جاگیر پر جانے کے لیے نکلا تھا، راستہ میں کلیسا میں کچھ لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ان کی عبادت مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میں وہاں رک گیا۔ ان کے مذہب کے ماننے والے شام میں ہیں، میں اس مذہب کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں۔ مابا کی زبان سے یہ سننا تھا کہ بوزخشاں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ سخت لہجے میں بولا، بیٹے اس مذہب میں قطعاً کوئی بھلائی نہیں ہے۔ لیکن مابا اب مجوسیت سے بیزار ہو چکے تھے۔ آگ کی پوجا کرنا انہیں بے معنی دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس ذات کی تلاش میں تھے جس نے اس کائنات کو، زمین کو، آسمان، چاند ستاروں کو تخلیق کیا ہے۔ مابا کو عیسائیت میں حق کی خوشبو محسوس ہوئی تھی، اس لیے وہ کہہ اٹھے، نہیں خدا کی قسم، وہ مذہب ہمارے مذہب سے یقیناً بہتر ہے۔ بوزخشاں یہ سن کر سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے مابا کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور انہیں گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ مابا قید میں تھے، لیکن ان کے دل میں ایک ہی دھن سمائی ہوئی تھی، اس کائنات کے مالک کو پہچاننے کی دھن۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ایک شخص کے ذریعے کلیسا والوں کو پہلا بھیجا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ شام سے آ کر قصبے میں ٹھہرا۔ مابا کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے اہل کلیسا کو پیغام بھجوایا کہ جب قافلہ شام واپس جانے لگے تو مجھے خبر دے دینا۔ قافلہ چند روز ٹہل کر واپس جانے لگا تو مابا کو اطلاع دی گئی۔ مابا نے کسی طرح اپنے پیر بیڑیوں سے آزاد کیے اور چھپتے چھپاتے قافلے والوں سے جا ملے۔ اب ان کی منزل شام تھی۔ مابا نے کلیسا کے بڑے پادری اسقف سے وہاں کلیسا میں رہنے اور نصرانیت کی تعلیم لینی شروع کی۔ کچھ عرصے بعد اسقف کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا آخری وقت آ پہنچا، مابا نے پریشان ہو کر پوچھا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اسقف نے کہا، بیٹا دین کی سچی تعلیم پر تو اب شاید کوئی بھی کاربند نہیں رہا، تم موصل جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہیں، ان سے ملو اور میرا سلام کہو۔ مابا موصل پہنچ کر بتائے ہوئے پتے پر بزرگ سے ملے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، لیکن مابا کے وہاں پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد یہ بزرگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی انتقال سے قبل مابا نے ان سے درخواست کی کہ ایک ایسے شخص کا پتہ بتایا جائے جو دین پر صحیح طرح عمل پیرا ہو۔ بزرگ نے انہیں نصیبین جانے کا مشورہ دیا۔ مابا نصیبین پہنچ کر بزرگ سے ملے اور ان کے پاس ٹھہر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں آزما رہی تھی کہ یہ شخص تلاش حق میں کتنا سچا ہے۔ نصیبین والے بزرگ بھی جلد انتقال کر گئے۔ انہوں نے وفات پانے سے قبل مابا کو روم کے شہر اموریہ جانے کا مشورہ دیا، جہاں ایک بزرگ رہتے تھے۔
مابا اموریہ پہنچے، بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہی کے پاس رہنے لگے، کاروبار بھی شروع کر دیا۔ جلد ہی مابا خوشحال ہو گئے، ان کے پاس بھیڑ بکریاں بھی خاصی ہو گئیں، لیکن اب بزرگ کا بھی آخری وقت آ پہنچا۔ مابا پریشان تھے کہ اب ان کی رہنمائی کون کرے گا۔ بزرگ نے ان سے کہا، اب میرے خیال میں میرے عقیدے کو ماننے والا ایک فرد بھی روئے زمین پر زندہ نہیں ہے، البتہ ایک پیغمبر کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا، ان کا ظہور سرزمین عرب سے ہوگا، پھر وہ ایک ایسے مقام کی طرف ہجرت کریں گے جو دو ہرتوں کے درمیان واقع ہے، وہاں کھجوروں کے درخت ہیں۔ ان پیغمبر کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ بزرگ کے وفات کے بعد مابا کچھ دن اموریہ میں ٹھہرے رہے۔ آخر قبیلہ کلب کے کچھ تاجر وہاں سے گزرے۔ مابا نے ان تاجروں کی منت سماجت کی کہ آپ میری بھیڑ بکریاں لے لیں اور مجھے اپنے ساتھ اپنے ملک عرب لے جائیں۔ تاجر مان گئے، سودا طے ہو گیا۔ قافلہ وادی القرا پہنچا تو تاجروں کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اس شخص کی بھیڑ بکریاں تو ہم نے پہلے سے ہی اپنے قبضے میں لے لی ہیں، اس کے آگے پیچھے تو کوئی بھی نہیں جو اس کی خبر گیری کرے، کیوں نہ اسے بیچ کر کچھ اور پیسے کما لیے جائیں۔ انہوں نے مابا کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ مابا اب عثمان بن اشل کے نخلستان میں کام کرنے لگے۔ ایک دن مابا کھجور کے ایک پیڑ پر چڑھے کام میں مصروف تھے کہ ان کے آقا کے ایک چچا زاد بھائی تیز تیز قدم بڑھتا آیا اور آتے ہی انصار کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ بتا رہا تھا کہ تمام انصار ایک ایسے شخص کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص خدا کا نبی ہے۔ مابا نے یہ بات سنی تو اس کا دل ڈوبنے لگا، بدن کانپنے لگا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ وہ کھجور کے پیڑ سے گر جائیں گے۔ وہ جلدی سے درخت سے اتر آئے اور آقا کے چچا زاد بھائی سے پوچھنے لگے، آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے آقا کو یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہ بھائی، اور اس نے مابا کے منہ پر زور سے تمانچہ مار کر کہا، تمہیں ان باتوں سے کیا غرض؟ جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ مابا اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن بے چینی ان کے ساتھ رات کا انتظار کرنے لگی۔ رات ہوئی تو کھجوریں لے کر کعبہ کی طرف چل دیے۔ ان کا رخ اس مکان کی طرف تھا جہاں مکہ سے آئے ہوئے لوگ مقیم تھے۔ وہاں پہنچ کر مابا نے دیکھا کہ ایک بے حد روشن چہرے والا نہایت حسین شخص بیٹھا ہے اور اس کے اطراف جو لوگ ہیں وہ اس پر گویا نثار ہو رہے ہیں۔ مابا نے کھجوریں پیش کیں اور بولے، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں، یہ صدقہ ہے، اسے کھا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اپنے ساتھیوں کو دے دیں لیکن خود ان میں سے نہ کھایا۔ مابا نے دل میں کہا، ایک نشانی تو مل گئی، پھر وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ سے آئے ہوئے لوگ یثرب چلے گئے۔ مابا نے پھر کھجوریں جمع کی اور مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور یہ کہہ کر کھجوریں پیش کیں کہ یہ آپ حضرات کے لیے تحفہ ہے۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھجوریں کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ مابا نے دل میں کہا، دو نشانیاں تو پوری ہو گئیں، اب مہر نبوت کو دیکھنے کی جستجو تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ایک انصاری کا انتقال ہو گیا۔ جنازے سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع میں تشریف فرما تھے۔ مابا حاضر ہوئے، انہوں نے سلام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوم کر مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر دو موٹی چادریں تھیں۔ مابا کے انداز سے آپ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی پشت مبالغ سے چادر ایک طرف ہٹا دی۔ مابا کے سامنے مہر نبوت تھی۔ تلاش حق کا سفر ختم ہو گیا اور مابا نے منزل پا لی۔ مابا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مابا نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام سلمان رکھا۔